فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز ساتھیوں، قابل احترام دینی بھائیوں، جو بات ہم میں سے ہر شخص کو معلوم ہے اور ہر شخص کے علم میں یہ بات ہے کہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں بسنے والوں پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کے اس دنیا کے باسیوں پر کرم کا ایک بہت بڑا مظہر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے لقد جاءکم رسول من انفسہم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اے لوگو، تمہارے پاس تمہیں ہی میں سے یا تم میں سے سب سے اچھوں میں سے ایک رسول آیا ہے جس کی صفت یہ ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم، وہ چیز جس سے تمہیں پریشانی لاحق ہو، جس سے تمہیں تکلیف ہو، جس سے تمہیں کلفت لاحق ہو، وہ اس رسول کے اوپر بہت بھاری پڑتی ہے، تمہاری تکلیف اسے بہت گہرا گزرتی ہے. اور وہ کیا ہے؟ حریص علیکم، تمہارے بارے میں، تمہاری ہدایت کے بارے میں، تمہیں جنت میں لے جانے کے بارے میں بڑا حریص ہے. وہ دن رات کوشش میں لگا ہوا ہے کہ تم لوگ جنت میں جاؤ. اور بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مؤمنوں کے ساتھ وہ رؤوف اور رحیم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو صفت رؤوف اور رحیم کی اگر اپنے بندوں میں سے کسی کے لیے ایک ساتھ جمع کی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کی شفقت امت پر کیا رہی ہے، یہ وہ موضوع نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے رکھوں. اس سلسلے میں صرف ایک حدیثیں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو، میری مثال اور تمہاری مثال. آپ نے اس کو ایک مثال سے دی، ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. میری مثال اور تمہاری مثال اس شخص جیسی ہے جو آگ جلاتا ہے. کسی لیے آگ جلاتا ہے، روشنی کے لیے جلایا یا کسی مقصد کے لیے جلایا. آگ جلاتا ہے، ہوتا کیا ہے کہ آگ میں جو پتنگے آ کر کے کودتے ہیں اور آگ میں وہ جلنا چاہتے ہیں، وہ آگ میں آ رہے ہیں اور کود جا رہے ہیں. وہ کوشش کر رہا ہے کہ ان کو ادھر نکالے، اس میں سے ایک پتنگا بھی آگ میں نہ جلنے پائے، لیکن اس کے باوجود اس پر غالب آ کر کے پتنگے آگ میں کود پڑتے ہیں اور وہ ان کو ان سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے. کہا میری مثال یہی ہے کہ میں تمہاری کمر پکڑ کر کے تمہیں جہنم میں جانے سے روک رہا ہوں، تمہیں کھینچ رہا ہوں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ تم ہم پر غالب آ جاتے ہو اور جہنم میں تم چلے. یعنی میں کوشش کر رہا ہوں کہ تم ایمان لاؤ، ہر طریقے سے سمجھا رہا ہوں، لیکن تم میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو،
یا ایھا الناس انما انا رحمت مہدات، اے لوگو مجھے اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے پاس رحمت کا ہدیہ بنا کر کے بھیجا ہے، تمہیں ایک تحفہ دیا ہے، ایک ہدیہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ کیا ہے؟ رحمت ہے۔ وہ کس شکل میں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محمد یعنی میری شکل میں ہے۔ ساتھیو اس کا اندازہ آپ ایسا لگائیں کہ امام احمد حنبل رحمہ اللہ اپنی کتاب مسند احمد میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرماتے ہیں کہ مکہ کے مشرکین ان دنوں میں جب آپ سے سخت ان کا اختلاف ہوا، آپ توحید بیان کرتے تھے لیکن وہ توحید قبول نہیں کرتے تھے، آپ توحید کی دعوت دیتے تھے لیکن وہ اس طرف آتے نہیں تھے، وہ اپنے باپ دادا کے دین کے اوپر اڑے ہوئے ہیں، بتوں کو پوج رہے ہیں اور غیر اللہ کا وسیلہ اللہ تک پہنچنے کے لیے لے رہے ہیں، حتیٰ کہ خانے کعبہ میں لا کر کے لوگوں نے بت رکھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حجت میں عاجز آ گئے تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ پر ایمان لائیں گے، ہم آپ کو سچا نبی مانیں گے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، اگر وہ شرط پوری ہو جائے تو ہم آپ کو اللہ کا نبی ماننے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن وہ شرط کیا ہے؟ کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ مکہ کی زمین پہاڑوں والی زمین ہے، آج بھی آپ دیکھیں مکے میں چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ دکھیں گے، خود حرم شریف کے ارد گرد دیکھیے کتنے پہاڑوں کو کھود کر کے نفقیں بنائی گئی ہیں، ذرا دیکھیں تو پورا مکہ کیا ہے؟ پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے۔ یہ پہاڑ ہیں، ہمیں رہنے کے لیے پریشانی، ایک دانہ کوئی کھیتی نہیں ہو پاتی ہے، ہر قسم کی پریشانی ہے، تو آپ یہ کہیے کہ یا تو ان پہاڑوں کو یہاں سے ہٹا دیا جائے یا کم سے کم یہ صفا پہاڑی جو حرم کے خانہ کعبہ کے سب سے قریب ہے، یہ پہاڑی سونے کی بن جائے، تاکہ ہمارے اوپر یہ جو پریشانیاں ہیں کھانے پینے کی باہر سے آتا ہے، تو کیا ہم آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ صفا پہاڑی کو اللہ تعالیٰ سونے کا بنا دے۔ آپ سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالی میری امت وعدہ، میرے قوم کے لوگ وعدہ کر رہے کہ ایمان لے آئیں گے، تو اس پہاڑی کو سونے کی بنا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو میں ایسا کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھیے، یہ تو ہو جائے گا، صفا پہاڑی سونے کی بن جائے گی، لیکن یاد رکھو اگر پھر بھی وہ لوگ ایمان نہ لے آئے، اگر پھر بھی مکہ کے لوگ ایمان نہ لے آئے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے معجزے انہیں دکھا چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ذات مبارک ایک معجزہ تھی، آپ پر جو کتاب نازل ہوئی تھی وہ ایک معجزہ تھی، آپ کا یہ معجزہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ایک حصے میں بیت المقدس جاتے ہیں، بیت المقدس سے ساتوں آسمان کی سیر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار تک پہنچ جاتے ہیں، پھر بھی وہ لوگ ایمان لائے، ایمان قبول کیا انہوں نے؟ جی، جس کو نہیں ماننا ہے ساتھیوں نہیں مانے گا، جس کو ماننا نہیں رہتا وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جیسے ایک پیر صاحب تھے، ایک بزرگ تھے، وہ دعویٰ کرتے تھے ہم بڑے صاحب کرامت ہیں، بڑے صاحب کرامت ہیں، لیکن ان کی بیوی جو تھی، ان کی بیوی ان کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی، کبھی بھی تیار نہیں ہوتی کہ ہاں بھائی تم سچ کہہ رہے ہو۔ ایک دن کہا کہ تم میری کرامت کو نہیں مانتی، آج میں ایسی کرامت دکھلاؤں گا کہ تم ماننے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ کہا کہ اچھا دکھائیے، دیکھتے ہیں، تم جیسے کتنے پیر آتے رہتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں۔ کیا کیے؟ گئے اپنا جنگل میں، ایک جھوٹا قصہ ہے، سچا قصہ نہیں، آپ لوگ اس کو نہ سمجھیں، جھوٹا لیکن لوگوں نے سمجھانے کے لیے بیان کیا ہے۔ کہا کہ گئے جنگل میں، جہاں پر وہ ورد کرتے تھے، مالا جپتے تھے، وہاں جپتے جپتے اڑنا شروع کیا، اڑتے 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 اپنے گھر کے اوپر آئے اور پھر واپس چلے گئے۔ واپس چلے گئے تو پھر وہاں سے اپنے گھر شام کو آتے ہیں تو ابھی دروازے پر پہنچے نہیں کہ بیوی پھٹ پڑی، تم کون سے پیر ہو، کون سے بزرگ ہو، تمہارے اندر کیا کرامت ہے؟
کرامت تو ہم نے اس بزرگ کی دیکھی کیا آسمان پر اڑ رہا تھا. کہا کہ اچھا مان لیا تم نے نا میری کرامت کو. کہا وہ کیا؟ مان لیا نا کہ میں بزرگ ہوں. کہا وہ کیا؟ کہا کہ وہ اڑنے والا میں ہی تو تھا جو اڑ رہا تھا. کہا اچھا تم ہی اڑ رہے تھے، اسی لیے تھوڑا سا ٹیڑھے تھے، پورے سیدھے نہیں اڑ پائے تھے تم. اسی لیے تم تھوڑا کیوں؟ اس لیے جو نہیں ماننا چاہتا ہے وہ نہیں مانتا ہے، کوئی بھی چیز ہو جائے. تو مکہ والوں کے لیے یہ کم نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے. 40 سال تک آپ ان کے ہاں زندگی بسر کیے تھے، آپ کے بارے میں ایک اخلاقی غلطی کا انہوں نے کبھی نہیں پکڑا تھا. ایک غلطی بھی آپ کے اوپر یہ معمولی چیز رہی ہے کہ 40 سال گزر جائے. اسی لیے تو اللہ قرآن میں کیا فرمایا؟ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا، تمہارے درمیان میں ایک عمر گزار چکا ہوں. کیا تمہیں یقین نہیں میرے اوپر؟ اتنا یقین تھا لیکن اس کے باوجود ایمان. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس صفا پہاڑی کو سونے کا تو بنا دیں گے، لیکن یاد رکھو پھر بھی اگر تمہاری قوم ایمان نہیں لے آتی ہے، اگر مسلمان نہیں ہوتے ہیں، پھر ان کے اوپر میرا وہ عذاب نازل ہوگا کہ اس سے پہلے کسی قوم پر نازل نہیں ہوا. میں انہیں بالکل تباہ کر کے رکھ دوں گا. اتنی بڑی نشانی ہمارا رسول دکھائے اور پھر بھی نہیں ایمان لے آئیں گے تو میں انہیں بالکل تباہ برباد کر کے رکھ دوں گا. اور اگر آپ چاہیں تو میں ان کے لیے توبہ کا دروازہ، رحمت کا دروازہ کھلے چھوڑتا ہوں. وہ ایمان لے آئیں گے. اگر ایمان وہ نہیں تو کم سے کم ان کی قوم تو بچے تو ایمان لے آئیں گے کہ نہیں ایمان لے آئیں گے. تو یہ اختیار آپ کو دیا جاتا ہے. اگر آپ چاہیں ان شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة، اگر آپ چاہیں تو ان کے لیے میں رحمت اور توبہ کا دروازہ کھلے رکھوں. اور اگر یہ چاہو کہ میں انہیں ہلاک کر دوں تو میں اس صفا پہاڑی کو سونے کے میں تبدیل کر دوں گا. البتہ اس کے بعد بھی ایمان نہیں لے آئیں گے تو پھر اب ان کی خیر نہیں ہے. تو آپ نے کیا فرمایا کہ ٹھیک ہے ہماری قوم مومن ہو جائے؟ آپ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، اس پہاڑی کو پتھر ہی کی رہنے دیجئے، میری قوم کے اوپر رحمت کا دروازہ کھلا چھوڑیے. میری قوم پر رحمت کا دروازہ کھلا رہے. اس سے اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے اوپر کس قدر رحیم تھے، کس قدر رحیم تھے. امام ابن حبان رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح ابن حبان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ ان کے پاس 2-3 چند صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ماں آپ مجھے یہ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے عجیب بات آپ نے کیا دیکھی؟ آپ کی زندگی کا سب سے عظیم واقعہ، آپ کے زندگی کا سب سے عظیم شعبہ، عجیب شعبہ کیا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیے. ماں عائشہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس عجیب شعبے کا میں ذکر کروں؟ آپ کی تو پوری زندگی عجوبہ تھی، عجیب چیز آپ کی پوری زندگی تھی. ہاں ایک بات تم کو میں بیان کر دیتی ہوں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے. کب؟ عشاء کے بعد. اور آئے، بستر پر آپ سو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر کے اوپر سو گئے. آپ لیٹے تھے، میرے پہلو میں تھے کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے. کچھ دیر کروٹ بدلتے رہے، پھر آخر میں کہتے ہیں یا عائشہ اگر تم اجازت دو، دعینی اتعبد لربی، اگر تم مجھے اجازت دو، تھوڑی سی مہلت دو تو میں کھڑے ہو کر کے اپنے رب کی عبادت کر لوں. میں کیا کر لوں؟ رب کی عبادت کر لوں. حالانکہ آپ پر کسی کا زور نہیں تھا، لیکن یہ آپ کا اچھا اخلاق دیکھیے کہ چونکہ رات بیوی کی ہے نا، آپ ان سے کیا ہے اجازت چاہ رہے ہیں. حالانکہ چھوڑ دیتے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بالکل آزادی دی تھی. ترجی من تشاء منہن وتوی الیک من تشاء، جس کو چاہیں اپنے سے دور کرے جس بیوی کو، اور جس بیوی کو چاہیں اپنے سے قریب کریں. آپ کو مکمل اختیار، دنیا میں کسی انسان کو یہ اختیار نہیں ہے. کس کو اختیار تھا؟ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اس نے خلقی آپ کی کہ آپ نے پوچھا کہ اے عائشہ اگر تم اجازت دو
تو میں کھڑے ہو کر کے تھوڑے اپنے رب کی دعینی اتعبد لربی، اپنے رب کی عبادت کر لوں۔ مائی عائشہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا قرب اور آپ کے پہلو میں رہنا یہ تو مجھے بہت پسند ہے، لیکن اگر آپ چاہتی ہیں تو میں اس سلسلے میں آپ کے اور اس کے درمیان رکاوٹ نہیں بنتی۔ ٹھیک ہے، آپ اٹھیے، عبادت کیجیے۔ مائی عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور نماز پڑھ رہے تھے۔ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ نہیں ساتھیوں، آپ کھڑے ہوتے، سجدے میں جاتے، امت کے لیے دعا کرتے، روتے رہتے، یہاں تک کہ حضرت بلال نے آ کر کے آپ کو بتایا کہ اب فجر کا وقت ہو گیا ہے، چلیے نماز پڑھانے کے لیے۔ یہ کس کے لیے؟ آپ امت کے لیے دعا کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہمارے اور آپ کے ساتھ کیا رہی ہے؟ آپ سے پہلے جتنے نبی گزرے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو یہ اختیار دیا تھا کہ ایک ایسی دعا کا تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ دعا تم کرو گے تمہاری دعا قبول کر لی جائے گی، وہ دعا تم کرو گے تمہاری دعا رد نہیں کی جائے گی۔ یہ وعدہ تھا، باقی ساری دعائیں تقریباً اللہ کے رسول کے اللہ تعالیٰ قبول کرتا تھا، لیکن ایک ایسی دعا کا ہر نبی سے وعدہ تھا اور ہر نبی نے وہ دعا اس دنیا میں کر لی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے وہ دعا دنیا میں کی، حضرت ہود اور صالح نے وہ دعا دنیا میں کی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا دنیا میں نہیں کی۔ وہ دعا دنیا میں، وہ دعا کب استعمال کریں گے آپ؟ حشر کے میدان میں استعمال۔ کس لیے؟ ہمارے اور آپ کے اوپر رحمت کے طور پر، ہمارے آپ کے اوپر رحم کرتے ہوئے، محبت کرتے ہوئے۔ تو ساتھیوں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت بیان کرتا چلوں تو آپ کو شاید اچھا بھی لگے گا، لیکن وقت گزر جائے گا۔ اصل چیز یہ ہے کہ ذرا ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو نبی ہمارے اوپر اتنا مہربان ہو، جس نبی کی شفقتیں ہمارے ساتھ اتنی ہوں، یہ شیخ ایسا کریں، شیخ صاحب اس کو بعد میں تقسیم کریں، ورنہ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے، ہماری طرف کوئی متوجہ نہیں، معذرت کے ساتھ ہے کہ نہیں، بعد میں دے دیں گے ان کو، جائے لوگ ہماری باتیں پھر اس کے بعد کیا ہے لکھنا بھی شروع کریں گے۔ تو سنیں جو چاہے کہیے 15-20 منٹ، لیکن جو ہے تھوڑا اس کو بار میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی شفقتیں اور مہربان رحمتیں ہمارے آپ کے اوپر اتنی ہوں، اور صرف مومنوں پر نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کافروں کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے تھے، صرف انسان نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حیوانوں اور جانوروں کے بھی رحمت بن کر کے آئے تھے۔ وما ارسلناک الا رحمتا جی للمسلمین، انسان للعالمین، تمام عالم کے لیے، عالم انسانیت ہے، عالم جن ہے، عالم حیوان ہے، حتیٰ کہ حجر و شجر کے لیے بھی آپ رحمت بن کر کے آئے۔ اسی لیے ساتھیوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو جو رحمت کی تعلیم دی ہے، اس میں یہ بھی ہے، سنن نسائی کے اندر روایت ہے کہ اگر کوئی شخص ایک گوریا جانتے ہیں نا کتنی بڑی چڑیا ہوتی ہے، 10 آدمی کھا لیں گے اس میں جی، ایک لقمہ بھی نہیں ہوگی، ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے کیا بیان فرمایا؟ اگر کوئی شخص ایک گوریا کو بغیر حق کے قتل کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے وہ گوریا حاضر ہوگی اور کہے گی اے اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے پوچھ لے کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا، اگر کھانا نہیں تھا تو کیوں کھا کر پھینک دیا ہے مجھ کو کاٹ کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بالکل عام ہے۔ تو جو نبی اس قدر اپنی امت پر رحیم ہو، آخر امت کو بھی تو سوچنا ہے کہ آیا ہمارے اوپر آپ کا کچھ حق ہے کہ نہیں حق ہے؟ کیا صرف نام لینے سے آپ کا حق ادا ہو جائے گا؟ کیا آپ کا نام آئے تو انگوٹھا چور لینے سے آپ کا حق ادا ہو جائے گا؟ کیا ربیع الاول کا مہینہ آئے تو آپ کے نام پر مجلسیں جمع کرنے سے آپ کا حق ادا ہو جائے گا؟ اللہ کی قسم آپ کا حق ایسے ادا نہیں ہوگا۔ علماء نے آپ کے جو حقوق رکھے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں،
وہ بہت سے حقوق ہمارے اور آپ کے اوپر ہے. میں چند حق آپ کے سامنے جو ضروری ہے اور ہر انسان کو اپنانا چاہیے وہ چند حق آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے. پہلا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. یعنی کیا معنی ہے ایمان لانے کا؟ آپ کو سچا رسول مانا جائے, آپ کو اللہ کا سچا رسول مانا جائے, اس کا زبان سے اقرار بھی کیا جائے. ورنہ آپ کو سچا رسول تو یہودی بھی مانتے تھے, آپ کو سچا رسول تو دل سے ابو جہل بھی مانتا تھا. خود اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں, یہ اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں. آپ کو سچا مانتے ہیں, سب کچھ ہے. تو ضروری یہ ہے کہ آپ پر ایمان لے آیا جائے. آپ پر ایمان لانا ساتھیوں دنیا کے تمام انسانوں پر اور جنوں پر واجب قرار دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ. اے لوگو ذرا تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ جگہ رہ جائے. آگے آ جائیں, آگے آ جائیں. بعد میں لوگ آ رہے ہیں نا, ان کے لیے جگہ بن جائے. اشارہ کر رہے ہیں, آ جائیں آگے تھوڑا سا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آیا جائے. آپ کو اللہ تعالیٰ کا سچا رسول مانا جائے. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی بنا کر کے بھیجنے والا مانا جائے. اور یہ یقین کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب کے لیے نہیں بلکہ عجم کے لیے, ہر جگہ کے لیے, تمام لوگوں کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نبی بنا کر کے بھیجا ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا, تاکہ تمام دنیا والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے اور دھمکانے والے بھیجیں. اس لیے کہ ساتھیوں دنیا اور آخرت کی کامیابی بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہوئے ممکن نہیں ہے. دنیا میں بھی انسان کامیاب ہوگا کیسے؟ جب اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے گا. آج مسلمانوں کے ناکامی کا, ہر میدان میں ناکامی کا, پوری دنیا میں ناکامی کا جو بہت بڑا سبب ہے, اس میں ایک سبب یہ ہے کہ ہم نے زبان سے تو یقیناً کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا ہے, لیکن حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا ہم نے حق ادا نہیں کیا. مثال کے طور پر ساتھیوں, بات لمبی نہ ہو, یہ ہم عرض کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا جب ہم اقرار کرتے ہیں تو گویا ہم 4 باتوں پر ایمان لے آ رہے ہیں. کتنی باتوں پر؟ یہ یاد رکھیں گے. ہم نے جب کہا کہ ہم نے اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, تو ہم 4 باتوں پر ایمان لے آ رہے ہیں. اگر یہ 4 باتیں ہمارے اندر نہیں پائی جائیں گی, ہر انسان جو یہاں پر بیٹھا ہے سوچ لے, اگر یہ 4 باتیں نہ پائی گئیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول پر ہمارا ایمان صحیح نہیں ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز کیا ہے؟ یاد رہیں کی باتیں, یاد نہ رہنی ہو تو نوٹ کر لیں, اس لیے کہ کم ہی لوگ بتائیں گے آپ کو یہ چیزیں. پہلی چیز یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس خبر, کوئی خبر دیں, آپ کوئی بھی خبر دیں, ماضی کی خبر, مستقبل کی خبر, حال کی خبر, دنیا کی خبر, آخرت کی خبر, اللہ تعالیٰ سے متعلق خبر, جن اور ان سے متعلق خبر, قیامت کی خبر, آخرت, کوئی بھی خبر آپ دیتے ہیں اس خبر کو ہم حق اور سچا مانیں گے, اس کے اندر شبہ نہیں کریں گے. اگر شبہ کیا تو ہمارا ایمان ضائع ہو جائے گا. اور یہی خوبی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, یہی خوبی تھی نا. ہم اگر وہی بات مانیں جو ہماری عقل میں آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول نہیں مانا, ہم نے اپنی عقل کو مانا. جس چیز کی بھی آپ خبر دیتے ہیں, مثال کے طور میں بتاتا ہوں, ہم ایسے کتنے بھائی اس پر کامیاب رہتے ہیں, بتائیں کتنے بھائی کامیاب رہتے ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ کا نام لیے بغیر کھانا کھاتا ہے, بسم اللہ نہیں کرتا,
کھانا کھاتے ہوئے اور پانی بسم اللہ نہیں کرتا تو اس کے ساتھ شیطان بھی کھاتا اور پیتا ہے. یہ کس نے خبر دی ہے؟ ہمارا اس پر یقین ایمان ہے، لیکن کیوں نہیں کرتے بسم اللہ؟ کتنے لوگ بھول جاتے ہیں؟ ذرا سوچیں آپ، اگر ایمان ہوتا تو بھولتے ہم؟ ذرا سوچیں، ایمان کا جائزہ لیں اپنا. دعویٰ تو ہر آدمی کرتا ہے کہ ہمارا ایمان کس کے اوپر ہے؟ اللہ اور اس کے رسول پر ہے. کرتا ہے نا؟ اگر یہ ایمان ہوتا، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ دل سے اتنا پختہ اس کے اوپر ایمان ہو کہ کہیں شبہے کی گنجائش نہ ہو. بلکہ اگر ہمارے سامنے یہ آ جائے کہ اللہ کے رسول نے تو ایسا بتایا لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ہم کس کو جھٹلائیں گے؟ اپنی بات کو کہ اللہ کے رسول کی حدیث کو. اب مثال کے طور پر آج کی سائنس کیا کہتی ہے کہ انسان کی عقل اس کے دماغ میں ہے. سائنس یہی کہہ رہی ہے نا. کیا کہہ رہی ہے؟ کہ انسان کی عقل کہاں ہے؟ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کے رسول جو قرآن لے کر کے آئے کیا کہتا ہے؟ کہ عقل کہاں ہے؟ جی دل میں ہے. کہاں ہے عقل؟ کہاں ہے؟ دل میں ہے. قرآن مجید میں ہے نا، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. اصل دل، عقل کہاں ہے ساتھیو؟ دل میں ہے. تو ہم کس کی بات مانیں گے؟ بلکہ وہ لا کر کے بھی دلیل پیش کرتے ہیں کہ ایک انسان کا آپریشن کیجئے، آپریشن کیجئے، اس کے جسم، اس کا دل نکال کر کے ایک کافر کے جسم میں رکھیے اور کافر کا دل نکال کر کے مسلمان کے دل میں جسم میں رکھ دیجئے اور پھر دونوں ہوش میں آئے تو کافر کے جسم میں کس کا دل ہے؟ مسلمان کا، لیکن وہ رام رام ہی کہے گا، اور مسلمان کے جسم میں کافر کا دل ہے لیکن وہ اللہ اللہ ہی کہے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کی عقل ان کے دل میں نہیں، ان کے عقل میں ہے. ہم کہتے ہیں کچھ بھی ہو، ہمارے نبی نے جو بیان کیا وہ سچ ہے، تمہاری بات غلط، تمہاری بات غلط. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج ماجوج کے بارے میں فرمایا کہ نہیں فرمایا کہ کتنی بڑی قوم ہے کہ دریا سے گزریں گے، دریا کا پانی پی جائیں گے. آج ہم میں سے بہت سے لوگ مانتے ہی نہیں یاجوج ماجوج کو، کہتے ہیں کہاں ہیں. آج امریکہ اور یورپ دنیا کے چپے چپے کو چھان گئے ہیں، کہیں نہیں ملا، اور تم کہتے ہو کہ یاجوج اتنی بڑی قوم ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نبی نے سچ کہا ہے، تم جھوٹ کہہ رہے ہو. تمہاری عقل ابھی تک وہاں پہنچی نہیں ہے. ہمارے نبی نے یہ خبر، مثالیں دے رہا ہوں اس لیے کہ بہت سے لوگوں کو شبہ ہوتا ہے. ہمارے نبی نے یہ خبر دی ہے صحیح بخاری میں کہ سورج جب ڈوبتا ہے تو عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے اور دوبارہ اللہ تعالیٰ سے طلوع ہونے کی اجازت چاہتا ہے. بخاری میں ہے کہ نہیں؟ بخاری میں ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس کہتی ہے سورج ڈوبتا کہاں ہے؟ وہ تو برابر کہیں رکتا ہی نہیں. تو کس کی بات مانو گے جی؟ لیکن کتنے مسلمان مان رہے ہیں ذرا سوچیں. وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہاں سورج برابر. ہم کہیں گے ہاں صحیح ہے، ابھی تمہارا علم وہاں تک نہیں پہنچا. ایک دن آئے گا کہ یہ ثابت ہو کر کے رہے گا کہ سورج 24 گھنٹے میں ایک بار رکتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دوبارہ ڈوبنے کی اجازت چاہتا ہے. تو یہ خبر کس کی ہے ساتھیو؟ تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، پہلا حق کیا ہے؟ آپ پر ایمان لے آنا ہے. آپ پر ایمان لانے کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ آپ جس بات کی خبر دیں گے ہم اس کو حق اور سچ مانیں گے. تو پہلی بات طرف آئیے. آپ نے فرمایا ہے کہ جب انسان کھانا کھانے بیٹھتا ہے، پانی پیتا ہے اور بسم اللہ نہیں کہتا تو اس کے ساتھ شیطان بھی کھاتا اور پیتا ہے. اس پر یقین ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ لیکن یقین کب ہو؟ جب ہم سمجھیں کل سے آپ لوگ بسم اللہ نہیں بھولیں گے. تو ہے کہ نہیں ہے؟ سنن ابو داؤد میں روایت ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صحابہ کرام کے ساتھ باہر کہیں بیٹھے ہوئے تھے، کھانا سامنے رکھا تھا، صحابہ کرام انتظار کر رہے تھے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے شروع کرے تو ہم لوگ آپ کے ساتھ کھانا کھائیں. اتنے میں
ایک اونٹ سوار بدو بھاگا ہوا آتا ہے اور جلدی سے اپنا ہاتھ اس میں ڈالنا چاہتا ہے، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، ایسے آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اتنے میں ایک لونڈی بھاگی ہوئی آتی ہے، وہ اس میں ہاتھ ڈالا تھا کھانا کھانے کے لیے، آپ نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے بعد آپ نے کیا بیان فرمایا؟ وہ کھانا، یہ دیکھیے آپ پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، وہ کھانا جو کھانا بسم اللہ کہہ کر کے نہ شروع کیا جائے، اس کھانے میں تمہارے ساتھ شیطان بھی شریک ہوتا ہے۔ شیطان اس بدو کے ذریعے اور اس لونڈی کے ذریعے اس کھانے میں شریک ہونا چاہا ہے، اس لیے ہم نے اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑا ہے۔ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، شیطان کا ہاتھ ان دونوں کے ہاتھ کے ساتھ میرے قبضے میں ہے بیٹھا۔ صحابہ کرام دیکھ رہے تھے؟ نہیں دیکھ رہے تھے، لیکن ایمان لے آئے۔ تو ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے۔ ساتھیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے اندر پہلی چیز داخل ہے کہ جو شخص آپ جس بات کی خبر دے، ہمیں اس کے اوپر کیا ہے؟ ایمان لے آنا ہے، اس کو تصدیق کرنی ہے۔ اور دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پر ایمان لانے میں دوسری چیز یہ داخل ہے کہ آپ جس چیز کا حکم دیں اسے ہمیں ماننا ہے۔ جس چیز کو آپ حلال کر دیں وہ حلال ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو حرام، چاہے کوئی حاکم ہے، چاہے کوئی پیر ہے، چاہے کوئی عالم ہے، اس کو حرام کر سکتا ہے؟ لیکن ہم مانتے کہاں ہیں؟ مانتے کہاں ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر کے گئے، لا یخلون رجل بامرأۃ، کوئی بھی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ اکیلے تنہائی میں نہ بیٹھے۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نہیں فرمان ہے؟ اور ہم کہتے ہیں ارے بھائی پیروں سے اور ان فقیروں سے پردہ نہیں ہوتا، پردہ تو عام لوگوں سے ہوا کرتا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا کہاں مانا اللہ کے رسول کی بات؟ آپ نے سود کو حرام کیا کہ حلال کیا ہے؟ لیکن آج کتنے لوگ سودی کاروبار کر رہے ہیں؟ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زائد شادی کو، اگر کوئی عورتیں سن رہی ہو تو برا نہ مانے گی بھائی، ایک شریعت کی بات میں کہہ رہا ہوں، ہے کہ نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زائد شادی کو کیا کیا ہے؟ جائز کیا کہ حرام کیا ہے؟ جائز کیا ہے نا۔ بلکہ اس جائز کا معاملہ تو یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ ایسی چیز ہے جس کو حلال اللہ نے کیا ہے، میں اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا، یہ اتنی حلال چیز ہے۔ اب اگر کوئی دوسری شادی کرتا ہے، اللہ کی قسم ہم میں سے کتنے بھائی یہاں پر موجود ہوں گے، ان کا ساتھی اگر کسی عورت کے ساتھ رات میں واٹس ایپ پر اور فیس بک پر باتیں کرتا، اس کو اتنا برا نہ سمجھیں گے جتنا اس کو برا سمجھیں گے اس نے دوسری شادی کر لی ہے۔ بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ کہاں ہم نے اللہ کے رسول کی بات کو مانا؟ ذرا سوچیں، کہاں مانا ہے؟ فیصلہ کریں، اپنا ایمان کا اپنے محاسبہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان میں یہ ضروری ہے کہ آپ جس چیز کا حکم دے دیں، یعنی جس چیز کو آپ جائز کر دیں اس کو جائز مانا جائے، اور جس چیز کو ناجائز کر دیں اس کو دنیا کی کوئی طاقت اس کو جائز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے پردے کو ناجائز کہا ہے۔ اجنبی مرد سے دنیا کا کتنا بڑا بھی عالم آ جائے، کتنا بڑا پیر آ جائے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی عورت سے بغیر پردہ میں تنہائی سے ملے، کسی تک جائز نہیں ہے۔ لیکن کتنا مسلمان اگر کچھ کہو ارے کوئی بات نہیں تو پیر صاحب ان سے کیا پردہ ہے، کہاں رہی آپ کی اطاعت۔ اور چوتھی چیز آپ پر ایمان لانے میں یہ بھی چیز داخل ہے کہ جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا بتا دیا ہے اسی طریقے پر عبادت کی جائے۔ تین چیزیں، ہاں وہ اصل میں کیا ہے، دو کو ہم نے ایک ساتھ ملا دیا تھا۔ پہلا یہ ہے کہ آپ کی باتوں کی تصدیق کی جائے، دوسرا یہ ہے کہ آپ کے حکم کو مانا جائے، تیسرا یہ ہے کہ آپ نے جس سے منع کیا ہے اس سے رکا جائے، اور چوتھی چیز کیا ہے کہ آپ نے جو طریقہ عبادت کا بتایا ہے اس کے اوپر اس میں کوئی رد و بدل نہ کیا جائے، نہ کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برا نہ مانیں گے،
عشاء کی نماز آپ نے کتنی رکعت بتائی ہے جی؟ فرض کتنی ہے؟ سنت کتنے ہیں؟ اس کے بعد کیا ہے؟ وتر ہے 1 سے لے کر کے. اور ہم لوگوں کو کیا بتاتے ہیں کہ عشاء کی نماز 17 رکعت ہے. کیا بتاتے ہیں؟ 17 رکعت ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 1 2 نہیں 10 سال تک اذان دیتے رہے. کتنا؟ 10 سال تک اذان دیا ہے، سفر میں اور حضر میں رہے ہیں نا. حضرت بلال نے کبھی کھڑے ہو کر کے بلند آواز سے درود پڑھا ہے اذان سے پہلے اور بعد میں؟ نہیں پڑھا ہے. کوئی لا کے حدیث پیش کر دے. لیکن آج ہماری مسجدوں میں کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہ ماننا بلکہ اپنی عقل لگانا ہے. لیکن صحابہ کرام اس بارے میں کتنے محتاط تھے. میں کوئی بات بغیر حوالے کے نہیں کہتا. سنن ترمذی کو اٹھا کر کے دیکھیے. حضرت مجاہد بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاد رکھیے کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اسے چھینک آئی. اسے جیسے آتی ہے چھینک ہمیں بھی اور آپ کو بھی، ہے کہ نہیں؟ یہ ہے کسی کو آہستہ آتی ہے، کسی کو کوئی تو ایسے چھینک لیتا ہے گویا پوری مسجد کو ہلا کر رکھ دیتا ہے کہ نہیں ہے؟ اور کوئی چھینکنے لگتا ہے تو 1 2 3 4 5 بلکہ ایک صاحب کو میں گنتا رہا 10 چھینکے ایک ساتھ لیے، ہے کہ نہیں؟ مختلف ہوتے لیکن چھینکتا ہر آدمی ہے. تو ایک شخص کو چھینک آئی، اس نے کیا کہا؟ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. کیا کہہ دیا؟ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول پر درود سلام بھیج رہا ہوں. کہا اللہ کے رسول پر تو ہم بھی سلام بھیجتے ہیں. کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول پر ہم بھی سلام بھیجتے ہیں، لیکن اس جگہ ہمارے نبی نے کیا بتایا ہے؟ صرف الحمدللہ یا الحمدللہ رب العالمین بتایا، یہاں سلام نہیں بتایا. یہ ہے ساتھیو آپ پر ایمان لانا. یہ ہے کہ کوئی اس میں تبدیلی. صحیح بخاری میں ہے، حضرت برا ابن عازب کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ جب سونے کا ارادہ کرو تو نماز کی طرح جیسے وضو کرتے ہیں ویسے وضو کرو. یہ سنت آج لوگوں نے چھوڑ دی ہے ساتھیو. کم بہت بھائی ہیں جو اس میں موجود ہوں گے یا عام تو عمل کرتے ہیں. سنت کیا ہے سونے کی؟ کہ انسان سونے جائے تو کیا کرے؟ وضو کرے، تاکہ لا قدر اللہ اگر اس کی موت آئے تو اس کی موت وضو کے اوپر. اور اتنا فائدہ وضو کا ہوتا ہے جب انسان وضو کر کے پاک صاف ہو کر کے سوتا ہے تو اس کے لحاف میں اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ بھی رات گزارتا ہے. اور جب بندہ کروٹ بدلتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، اے اللہ تعالیٰ اسے تو بخش دے، اس کے اوپر تو رحم فرما. کتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن ہم اسے بھولے ہوئے. آج کے بعد عمل کریں گے انشاءاللہ. جی سونے سے پہلے، جی ہر آدمی سونے سے پہلے عموماً استنجا کرتا ہے کہ نہیں ہے؟ استنجا کیا ساتھیوں اور وضو کر لیا. اور چے جائے کہ کتنا بہتر ہو اسی وضو سے 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیں، تاکہ رات کی نماز پڑھنے والوں ہے نا تو اسی میں سو جائیں. تو آپ نے کیا بیان فرمایا؟ جب تو سونے کا ارادہ کرے تو ویسے ہی نماز وضو کرے جیسے نماز کے لیے وضو کرتا ہے. پھر دائیں کروٹ لیٹے، اپنے دائیں ہاتھ کو دائیں طرف رکھ کر کے لیٹے اور یہ دعا پڑھے اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت. آپ نے کیا پڑھایا؟ ونبیک الذی، لیکن حضرت برا نے کیا پڑھ دیا؟ وَرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. فرق سمجھے نا؟ اللہ کے رسول نے کیا بتایا تھا؟ وَنَبِيَّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، اپنے اس نبی کو جس پر آپ نے بھیجا ہے. اور حضرت برا نے کیا کہہ دیا؟ وَرَسُول. نبی جی کا کیا بدل دیا؟ رسول. آپ نے کہا نہیں، جیسے ہم نے کہا ویسے کہو، اس میں تبدیلی نہ کرو. رہتے جائیں آپ. کتنا معاملہ ہے نازک. آپ نے کیا کہا؟ جیسے ہم نے کہا ویسا ہی کہو.
ہم نے وَنَبِيَّكَ الَّذِي کہا، تم نبیک الذی پڑھو، اس سے آگے نہ بڑھو. تو علی کل حال ساتھیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں 4 چیزیں داخل ہیں. آپ کی خبروں کی تصدیق کی جائے، آپ کے جو احکامات ہیں ان کو مانا جائے، جن چیزوں سے آپ نے منع کر دیا ان سے رک جایا جائے، اور آپ ہی کے بتائے ہوئے طریقے پر اللہ کی عبادت کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھیو دوسرا حق کیا ہے؟ اس لیے کہ رسول اس دنیا میں صرف اس لیے نہیں آتا ہے کہ آپ اس کو دیکھ لیں اور خوش ہوتے رہیں. بس رسول اس دنیا میں اس لیے آتا ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف پہنچنے کا راستہ بتلائے. اس لیے آتا ہے نا. رسول کس لیے آتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی مرضی آپ نہیں جان سکتے. اللہ کس چیز سے راضی ہوگا آپ یہ نہیں جانتے. آپ کی عقل غلطی کر سکتی ہے، ہماری عقل غلطی کرتی ہے نا. سر کسی چیز کو ہم ایک چیز کو حق سمجھتے ہیں. ہماری عقل کا معاملہ تو یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہمارے ساتھ رہتا ہے، 10 سال سے ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے، لیکن 11 سال کے بعد ہمارا اس کا اختلاف ہو جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں اختلاف ہوتا؟ اختلاف ہوتا ہے نا. یعنی اس میں ایک کمی ہے، جو کمی کب معلوم ہوئی؟ ہمیں 10 سال کے بعد معلوم ہوئی. کتنے سال کے بعد؟ 10 سال کے بعد معلوم ہوئی. تو ہمیں حقیقت کا پتہ نہیں رہتا ہے. کس سے اللہ راضی ہوگا اور کس سے اللہ ناراض ہوگا ہمیں یہ پتہ نہیں ہے. یہ راستہ کون بتائے گا؟ جی بتانے کے لیے کون آتا ہے؟ اللہ کا رسول آتا ہے کہ نہیں؟ اسی لیے تو لوگوں کی اصلاح کرتا ہے. تو گویا جو نبی جو طریقہ بتلاتا ہے اس کے بارے میں نبی کی اطاعت کی جائے. کیا کی جائے؟ نبی کی بات مانی جائے. اطاعت کا معنی کیا ہے ساتھیو؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بتائیں اسے ہمیں قبول کر لینا ہے. آپ بتائیں کہ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنی، ہمیں قبول کر لینا ہے. آپ بتائیں کہ سال میں 1 مہینے کا روزہ ہے، ہمیں قبول کر لینا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں کہ تمہیں بہت سے لوگ کیا ہے کہتے ہیں، بھائی میری مرضی ہے میں نماز پڑھوں نہ پڑھوں، آپ کا کیا دخل ہے؟ اب مرضی نہیں چلتی مسلمان ہونے کے بعد، ہے کہ نہیں ہے؟ مرضی چلانی ہے تو کافر رہو، آزاد رہو جیسے جانا ہے. اب تمہاری مرضی کس کی مرضی چلے گی؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی چلے گی، ہے کہ نہیں ہے؟ مرضی یہاں پر نہیں، کس کی مرضی چلنے والی ہے؟ اللہ کی مرضی. اور اللہ کی مرضی ہمیں کون بتائے گا؟ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے ہر رسول کی اطاعت کیا ہوتی ہے؟ ہر اس وقت جتنے لوگ موجود ہوتے ہیں ان کے اوپر اللہ کے رسول کی اطاعت کیا ہوتی ہے؟ فرض ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طور پر قرآن میں 1 جگہ نہیں، 2 جگہ نہیں، متعدد جگہ فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اے لوگو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. بلکہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے سمجھایا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، آرام فرما رہے تھے. آپ کے پاس سراہنے 2 یا 3 فرشتے آتے ہیں. ایک فرشتہ کہتا یہ تمہارے میاں جو سو رہے ہیں بڑے میاں، اللہ نے ان کی ایک مثال بیان کی ہے. دوسرا کہتا بیان تو کرو. پھر وہ فرشتہ کہتا ہے تو سو رہے ہیں، بیان کریں گے تو سنیں گے کیسے؟ جیسے ہم لوگ ہیں سو رہتے ہیں سنتے ہیں نا. فرشتے نے کہا نہیں دوسرے، ان کی آنکھیں سو رہی ہیں لیکن دل. نبی میں اور غیر نبی میں یہ فرق ہے ساتھیو. نبی میں اور غیر نبی میں یہ فرق ہے. ہم سوتے ہیں، ہماری آنکھ اور دل دونوں سوتا ہے، لیکن اللہ کا نبی جب سوتا ہے تو اس کی آنکھ سوتی ہے لیکن دل اس کا. اسی لیے نبی کا خواب کیا ہوتا ہے؟ ہمارا خواب غلط ہو سکتا ہے لیکن نبی کا خواب. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب ہی میں اپنے بیٹے کو دیکھا تھا کہ اسے قربان کر رہے ہیں، ہے نا؟ ہے بات صحیح؟ کہاں دیکھا تھا؟ خواب میں دیکھا تھا نا. تو اسے قربان کیا کہ نہیں قربان کرنے چاہے؟ تو نبی جو ہوتا ہے اللہ کا، عام انسانوں سے فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو نبی ہوتا ہے وہ اگر سوتا ہے تو سوتی صرف اس کی آنکھ ہے لیکن اس کا دل مکمل کام کرتا رہتا ہے. تو اس فرشتے نے کہا
نہیں بیان کرو جو کچھ بیان کرنا ہے، اس لیے کہ ان کی آنکھیں تو سو رہی ہیں لیکن ان کا دل جاگ رہا ہے۔ تو اس فرشتے نے کہا ان کی مثال یہ ہے کہ ایک مالک نے، ایک شخص نے بہترین سا گھر بنوایا اور اس گھر میں دعوت کا انتظام کیا۔ کیا کیا؟ دعوت کا انتظام کیا، اور پھر ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ لوگوں کو بلا کر کے آؤ، آ کر کی دعوت کا کھانا کھائیں۔ کہا کہ جو شخص بلانے والے کی بات کو مانے گا وہ گھر پر آئے گا، دعوت کھائے گا، اور جو بلانے والے کی بات نہیں مانے گا وہ نہ گھر میں داخل ہوگا اور نہ اس کو کھانا کھانے کو ملے گا۔ پھر اتنا کہنے کے بعد فرشتہ کہتا ہے یہ تو تم نے مثال بیان کی ہے نا، ذرا اس کی وضاحت بھی تو کر دو، آخر گھر کیا ہے، بلانے والا کیا ہے، کھانا کیا ہے، گھر کیسا یہ تو معلوم ہو جائے، بنانے والا کون ہے۔ تو پھر فرشتے نے کہا اللہ کے بندے یہ سو رہے ہیں۔ دوسرے نے کہا نہیں بیان کرو، واضح کرو، ان کی آنکھیں سو رہی، دل ان کا جگ رہا ہے۔ کیا بیان کیا؟ کہا گھر بنانے والا اللہ ہے۔ گھر بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور گھر کیا ہے؟ گھر کیا ہے؟ جنت ہے۔ گھر کیا ہے؟ اور گھر میں کھانا کیا ہے؟ جنت کی نعمتیں ہیں۔ بلانے والا کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کون ہے؟ محمد۔ تو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانے گا، ان کی اطاعت کرے گا، وہ جنت میں جائے گا اور جنت کی نعمتیں اس کو ملیں گی، اور جو آپ کی اطاعت نہیں کرے گا وہ نہ جنت میں جائے گا اور نہ جنت کی نعمتیں اس کو ملنے والی ہیں۔ محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں فرق کرنے والے ہیں۔ جو آپ کی اطاعت کرے گا وہ جنتی ہے، جو آپ کی اطاعت سے منہ موڑے گا وہ جہنمی ہے۔ جیسا کہ آپ نے صحیح بخاری میں بیان فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے مگر وہ شخص جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول جنت میں جانے سے انکار کون کرے گا؟ جو ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتا وہی جنت جانے سے انکار کرے گا؟ وہ جی وہ کرے گا؟ کہا جنت جانے سے انکار کون کرے گا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم آپ کی اطاعت کریں، اور آپ کی اطاعت نہ کرنا اس دنیا کے اندر بھی رسوائی اور ذلت کا سبب ہے، اور آخرت میں بھی رسوائی اور ذلت کا سبب ہوگا۔ جیسے کہ مسند احمد وغیرہ میں ایک لمبی حدیث ہے جس کے اندر آپ نے بیان فرمایا وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، جو شخص میری مخالفت کرے گا، میری اطاعت نہیں کرے گا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا حکومت کرنا، اس کی عبادت کرنا میرے طریقے کے مطابق نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کا وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى خَالَفَ مَنْ أَمْرِي، اس کے اوپر ذلت اور رسوائی مسلط کر دی گئی۔ آج مسلمان چاہے جتنی کوشش کر لے، اگر سچے طور پر اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرے گا تو وہ کبھی بھی جنت میں جانے یا دنیا کے اندر کبھی اس کو عزت ملنے والی نہیں۔ آج ہمارے اندر رسوائی کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو چھوڑ دیا ہے۔ آج ہمارے شادی بیاہ کا طریقہ، ہمارے اٹھنے، حتیٰ کہ ہمارے لباس کا طریقہ سارا کیا نبی کے طریقے کے خلاف ہے۔ آج دعویٰ کریں گے مجھے اللہ کے رسول سے بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے اللہ کے رسول سے مجھ کو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت داڑھی کو روزانہ ایک بار سیدھے صاف کریں گے، دوبارہ الٹا استرا چلائیں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ اور پھر بھی دعویٰ کریں گے اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ ساتھیوں اگر برا نہ مانے تو میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ایک واقعہ بیان کروں، سنیں گے؟ امام ابن سعد رحمہ اللہ اپنی کتاب طبقات ابن سعد میں، امام ابن سعد اپنی کتاب طبقات ابن سعد میں،
اور سیرت نگار لکھتے ہیں، علامہ البانی اس کو فقہ السیرہ کے اندر اس حدیث کو حسن قرار دیتے ہیں۔ ساتھیوں، میں جھوٹی حدیث، جھوٹا قصہ بیان کرنے کا عادی نہیں ہوں، الحمدللہ میں کوشش کرتا ہوں۔ حسن قرار دیتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر کو، کسرا کو، نجاشی کو اور مقوقس کو، ان تمام بڑے بڑے حاکم جو تھے، ان کو آپ نے 7ویں ہجری کے بعد لیٹر لکھا ہے۔ کس لیے لیٹر لکھا ہے؟ اسلام کی دعوت دی۔ تو آپ نے کسرا جو فارس کا بادشاہ تھا، حاکم تھا، اس کو بھی آپ نے لیٹر لکھا کہ اگر عزت چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، تو مجھے اللہ کا رسول مان لو، ورنہ تمہاری آج جہاں حکومت ہے میرے لوگ وہاں پہنچ کر کے رہیں گے۔ اور ہوا ایسا کہ نہیں ہوا ساتھیوں؟ مسلمان پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ رودا کہ نہیں رودا؟ اس کا ہار مدینہ منورہ حضرت عمر کے پاس آیا کہ نہیں آیا؟ اس کا کنگن اللہ کے رسول نے کس کو کہا تھا تمہیں مل جائے گا؟ سراقہ کو۔ کس کو ملا کہ نہیں ملا؟ حضرت عمر نے پہنا کر کے دکھلایا کہ یہ لو۔ تو اس ناراض ہوا، غصے میں آیا، اس لیے اس وقت کی سپر پاور تھا، وہ کیا تھا؟ سپر پاور تھا۔ اس نے اپنے گورنر کو، جو گورنر اس کا یمن میں تھا، اس کو کہا 2 آدمیوں کو بھیجو اور یہ کہو کہ وہ جس نے ہمیں لیٹر لکھا ہے، یہ بکریوں کے چرانے والے جنہیں پیر میں پہننے کے لیے چپل بھی نصیب نہیں ہے، یہ ہمیں ایسا لیٹر لکھ رہا ہے، جاؤ اسے زندہ پکڑ کر کے یا اس کا سر میرے پاس لے کر کے آؤ۔ چنانچہ یمن کے اس کے گورنر نے 2 آدمیوں کو بھیجا، بڑے تندرست اور موٹے تگڑے، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ کسرا کا نام سن کر کے کانپ جائیں گے۔ موچھیں ایسے بڑی بڑی ایٹھی ہیں، داڑھی بالکل صاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے، آپ نے، اللہ قسم حدیث کے الفاظ ہے، آپ نے ان سے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ کیا کیا آپ نے؟ پھر بھی دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، انگوٹھا چومتے ہیں آپ کے نام پر، سال بھر میں میلاد کا مجلس منعقد کر لیتے ہیں۔ یہ ہمارے رسول کا طریقہ نہیں، نہ آپ سے محبت کا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے چہرہ پھیر لیے، پھر دوبارہ ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ تمہیں یہ کرنے کا کس نے حکم دیا ہے کہ اس کو بڑھاؤ اور اس کو کٹاؤ؟ انہوں نے کہا اس کا حکم مجھے میرے رب نے دیا ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ اس لیے کسرا کو رب مانتے تھے وہ لوگ۔ کیا مانتے تھے؟ رب مانتے تھے۔ لیکن آپ نے کیا بیان فرمایا؟ جاؤ، تمہارے رب نے تمہیں یہ حکم دیا ہے، لیکن میرے رب نے تو یہ حکم دیا ہے کہ میں اس کو بڑھاؤں اور اس کو پست کروں، چھوٹا کروں۔ یہ ہے آپ کی اطاعت ساتھیوں، یہ ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کی جائے؟ اطاعت کی جائے۔ تیسرا حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے۔ اطاعت اور پیروی میں فرق ہے ساتھیوں، اطاعت اور پیروی میں فرق ہے۔ وہ کیسے؟ نماز پڑھو، ٹھیک ہے نماز پڑھوں گا، نماز پڑھنا اچھا ہے، کیا ہے؟ نماز پڑھنا اچھا ہے، لیکن نماز نہ پڑھے تو آپ کی اطاعت تو کیا لیکن پیروی نہیں کیا آپ کی۔ سمجھیں فرق؟ آپ کی اطاعت تو کیا ہے، میں مانتا ہوں نماز، جیسے ہمارا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ نماز فرض ہے، نماز بہت ضروری چیز ہے، میں مانتا ہوں پڑھوں گا لیکن نہیں پڑھتے۔ تو اس نے اللہ کے رسول کی اطاعت ضرور کی ہے لیکن آپ کی پیروی نہیں کی ہے۔ ضروری یہ ہے کہ آپ کا حق یہ ہے کہ آپ کی پیروی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تفلحون۔ ایمان لے آؤ اس رسول کے اوپر، اس نبی کے اوپر جو نبی امی ہے، جو خود بھی اللہ اور اس کے کلمات، اس کی کتاب پر ایمان لے آتا ہے۔ اور اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر تم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، آخرت میں جنت چاہتے ہو، تو واتبعوہ، اس کی اتباع بھی کرو۔ بغیر اس کی اتباع کے کامیابی ناممکن ہے، بغیر اس کی اتباع کے
کامیابی اور یہ اتباع صرف ہم ہے اور آپ کے لیے نہیں. اگر اس دنیا میں کوئی دوسرا نبی بھی آ جائے تو اسے اللہ کے رسول کی اتباع کرنی ہوگی. مسند احمد میں، سنن دارمی میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر تورات کے کچھ اوراق لے کر کے آئے اور آپ کے سامنے پڑھنے لگے. بڑے خوشی سے، بڑی اچھی لگ رہی ہیں باتیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے، آپ کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے. حضرت ابوبکر نے اب یہ دیکھا تو کہا اے عمر، برا ہو تمہارا، تم دیکھتے نہیں اللہ کے رسول کی کیا حالت ہے. حضرت عمر نے جب اپنا چہرہ اٹھایا اور اللہ کے رسول کی حالت دیکھی، اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کے کہے گئے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. میں اللہ کو اپنا رب مان رہا ہوں، اسلام کو اپنا دین مان رہا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی قبول کر رہا ہوں. یعنی اب میں ایسا نہیں کرتا. تو آپ نے کیا بیان فرمایا؟ اے عمر، تم ان تورات کے چند اوراق کی بات کر رہے ہو. تورات کو تو چھوڑو، تورات جس کے اوپر نازل ہوئی ہے موسیٰ، اگر اس دنیا میں آ جائیں تو ما وسعہ الا اتباعی، انہیں بھی میری پیروی کرنی ہوگی. اگر میری پیروی نہیں کریں گے، میرے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلیں گے تو سیدھے راستے سے بھٹک جائیں گے. تو آپ کی پیروی اتنا اہم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا حق ہے ساتھیوں کہ آپ سے محبت کی جائے. دیکھیے ساتھیوں، اللہ اور اس کے رسول کی شخصیت، دنیا میں عام جو شخصیت ہیں جن کی بات مانی جاتی ہے، جن کی بات قبول کی جاتی ہے، جن کی باتوں پر عمل کیا جاتا ہے، ان سے مختلف ہے. ان سے مختلف ہے. مثال کے طور پر سگنل ہے کہ نہیں ہے؟ سگنل ہے نا، بنا ہوا ہے. سگنل پر آپ لال ہے، آپ رک گئے، حالانکہ آپ رکنا نہیں چاہتے ہیں دل سے. رکنا وہاں پر آپ کو پسند ہے نہیں ہے، لیکن کیا کریں گے؟ کیوں؟ گرامہ آ جائے گا. آج کل تو ویسے ہی گرامہ، سگنل توڑنے پر کتنا گرامہ آج کل ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیے، رضا مندی سے روکے ہیں کہ مجبوری سے روکے ہیں؟ ہے نا. اسی طریقے سے آپ نماز تو نہیں پڑھنا چاہتے، مجبوراً آپ کو کوئی نماز پڑھائے تو آپ کی نماز ہوگی نہیں ہوگی. یہ فرق ہے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع میں اور دوسرے کی اتباع میں، ہے نا. وہاں قبول آپ اگر ہمارا قبول کر لیا جائے گا، لیکن جب تک اللہ کی عبادت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی محبت اور اللہ کی محبت میں نہیں کی جائے گی، اس وقت تک وہ قبول نہیں کی جائے گی. آپ اللہ کے رسول سے محبت نہ کریں، صرف یہ ہے کہ ہاں بھائی کیا کریں، سارے لوگ ہی مسلمان ہیں تو ہم بھی آپ کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیں، ہے کہ نہیں. اور آپ کو محبت اللہ کے رسول کی سنت کیا ہے ساتھیوں؟ یہ داڑھی ہے نا. لیکن داڑھی سے آپ کو محبت نہ ہو، لیکن داڑھی کیوں رکھی ہے آپ نے؟ اس لیے کہ امامت کرنا ہے. بغیر داڑھی کے کوئی امام ہم کو ہے کہ نہیں ہے. داڑھی ہم نے کیوں رکھ لی؟ کہ ہمارا کفیل متوع ہے. کیا ہے؟ متوع ہے کہ نہیں ہے. وہ کس کو پسند کرتا ہے؟ داڑھی رکھنے والوں کو. تو ہم داڑھی رکھ لیے تو یہ داڑھی رکھنا قبول ہوگا؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہم نے اللہ کے رسول کی محبت میں نہیں رکھی. کس کی محبت در سے رکھا ہے؟ شیخ بند کریں، مختصر کرنے کا معنی ہے کہ بند کریں. ہاں تو سمجھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کیا ہے؟ آپ کا ایک بہت بڑا حق ہے. آپ کی محبت دنیا کی تمام چیزوں کی محبت سے اوپر ہونا چاہیے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی اوپر اللہ کے رسول سے محبت ہونی چاہیے. ساتھیوں، یہ بڑا موضوع لمبا ہے، البتہ یہ ہے کہ اس محبت کی علامت کیا ہے. اس محبت کی علامت کیا ہے ساتھیوں؟ سب سے بڑی محبت کی علامت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے. اس لیے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اور اس کی بات ہے کہ نہیں ہے، مخالفت اس کی نہیں کرے گا. یہاں تک ہوتا ہے کہ جو اس سے محبت کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ وہ کس قسم کا کھانا پسند کرتا ہے. مثال کے طور پر آپ گھر جائیں، یہاں چھڑے کے طور پر رہتے ہوں، آپ جب جائیں گے تو آپ کی ماں ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کی بیوی ہے، وہی کھانا پکائے گی جو کھانا آپ کو
ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ جس سے ہے کہ نہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس سے محبت ہو کیا ہے اس کی اتباع اور پیروی بھی کی جائے۔ ایک چیز اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں جس سے جتنی زیادہ محبت رہتی ہے اس کو اتنا زیادہ یاد کرتا ہے کہ نہیں ہے؟ سب سے زیادہ انسان کس کو کرتا ہے؟ اپنے بیوی اور بچوں کو یاد کرتا ہے، اپنے ماں باپ کو بھی نہیں یاد کرتا۔ انسان کو زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ اپنے ماں باپ سے کہ بیوی بچوں سے؟ بیوی بچوں سے زیادہ ہوتی ہے محبت، چاہے جو کوئی بھی کہے نہیں ہمیں اپنی ماں سے محبت ہے، سب جھوٹا ہے وہ۔ بیوی بچوں سے اتنی محبت، اور کیا کرے انسان کی فطرت یہ ہے۔ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے ہم نا، آدم علیہ السلام کے نہ ماں تھے نہ باپ تھے، ان کے بیوی اور بچے تھے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے ہماری فطرت میں کیا ہے کہ ہم اپنے بیوی بچوں سے زیادہ محبت کریں، ہے کہ نہیں؟ اسی لیے ہم زیادہ ان کو، بلکہ ہمارے بہت سے بھائی ہیں موبائل میں تصویر بنا کر رکھیں، بلکہ سونے سے پہلے آئی فون پر ٹیلی فون بھی کریں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا ایک بار تم کو دیکھ لوں، اور وہ بھی وہاں دیکھ 2:30 بجے ہیں، 2 بجے ہیں، 3 بجے ہیں، انتظار کر رہی ہے کہ جب پیا کا ٹیلی فون آ جائے دیکھ لوں ان کی ایک بار شکل، تب چل کر کے سوؤں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو جو جس کو جتنا محبت کرتا ہے اس کو اتنا یاد کرتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم اللہ کے رسول کو کتنا یاد کرتے ہیں، صبح سے شام تک کتنی بار ہم آپ کی سنت کو، آپ پر کتنے بار درود بھیجتے ہیں، آپ کی کتنی سنت کی اتباع کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں، ساتھیوں آپ کے حقوق تو اور بھی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق یہ ہے کہ آپ کی تعظیم اور توقیر کی جائے۔ کیا کی جائے؟ تعظیم، عزت کی جائے۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے ہمارے آپ کے نزدیک، کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ کی تعظیم اور توقیر کا معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہیں یا محمد نہیں کہا ہے، یا ایھا النبی کہا ہے، یا ایھا الرسول کہا ہے، یا محمد، بلکہ اللہ نے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو ویسے اپنے اللہ کے رسول کو نہ پکارو، اے فلان اے فلان او فلان، نہیں کہو یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یہ کہہ کر کے پکارو۔ بلکہ یہ تو اتنا اہم ہے ساتھیوں کہ اس بڑے بڑے صحابہ کرام کے بارے میں حضرت سعید ابن مسیب کہتے ہیں کاد الخیران ان یہلکا، قریب تھا کہ اس امت کے دونوں جو سب سے افضل ہے وہ ہلاک ہو جاتے۔ وہ کیسے ہلاک ہو جاتے؟ اللہ کے رسول کی تعظیم میں فرق آیا تھا صاحب، اللہ کے رسول کی تعظیم میں فرق آیا تھا۔ وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلے کو ایک وفد آیا، حضرت ابوبکر نے کہا اس قبیلے کا سردار فلاں کو بنایا جائے، حضرت عمر نے کہا فلاں کو بنایا جائے، آپ سامنے موجود ہیں اور دونوں میں آپس میں اختلاف ہوا، یہاں تک کہ ایک دوسرے پر آواز کرنے لگے بلند آواز سے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم بعضا۔ اے لوگو، رسول کے سامنے اپنی آوازوں کو رسول کی آواز پر بلند نہ کرو، اور جہاں پر رسول ہوں وہاں آواز سے بات نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع اور برباد نہ ہو جائیں، یعنی تم کافر نہ ہو جاؤ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اتنا بڑا اہم مقام ہے ساتھیوں۔ حضرت ابوبکر و عمر، آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں اللہ کے رسول کی تعظیم میں داخل ہے کہ جہاں آپ کی حدیث بیان کی جائے آدمی کو پھر اس میں یہ نہیں کہ ارے یہ کیسے ہے، ارے ہو سکتا ہے کہ آپ کو معلوم نہ ہو حدیث ضعیف ہو، ایسا آپ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ یہ آپ کی تعظیم کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول کی مسجد میں جائے تو وہاں آواز بلند نہ کرے۔ اس قسم کے آپ کے تعظیم کے بہت مظاہر ہیں۔ وہ مجلس جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو آپ کے نام سے جو کی جائے، اس میں بھی آپ اس مسجد کی بھی تعظیم، اس مجلس کی تعظیم کی جائے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جو عمل کر رہے ہیں ان کی بھی تعظیم کی جائے۔ اس لیے نہیں کہ وہ فلاں ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول کی سنت کی تعظیم، اس پر عمل کر رہا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو عمل کرنے کی توفیق، حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھیو، آپ کے حقوق کا لمبا قصہ، بڑا لمبا ایک مختصر سا قصہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے، آپ کوشش کر کے اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 009665089595707۔ واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 0096650262762۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔